السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ہاں ناظرین، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سے لے کر 30 تک ذکر کیا، اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے لے کر اسٹارٹ کریں گے۔ اور جی ہاں ناظرین، پچھلی ویڈیو میں بیان چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، میں زمین پہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میرا نائب ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں نے عرض کیا ہے رب ذوالجلال، تو زمین میں ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو قتل و غارت گری کرے اور فساد پھیلائے، جبکہ ہم نیابت کے مستحق ہیں زیادہ، کیونکہ ہم دن رات تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور آدم کی حقیقت ظاہر کرنے کی غرض سے آدم کو سبھی چیزوں کے نام سکھا دیے رب ذوالجلال نے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں مستحق خلافت ہو اور سچے ہو تو پھر ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تب فرشتوں نے عاجزی سے عرض کی تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے میرے رب، ہم تو جو کچھ تو نے بتایا اس کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے، تو بڑا جاننے والا، بڑا مصلحتوں کو پہچاننے والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم۔ تب اس وقت خدا نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم تم ان فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو خدا نے فرشتوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا کیوں؟ میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ آسمان و زمین کے چھپے ہوئے راز کو میں جانتا ہوں؟ جو کچھ اب تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے وہ سب کے سب میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سر جھکا لیا، سب جھک گئے مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ گیا اور پھر وہ کافر ہو گیا، یعنی انکار کرنے والا ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے آدم سے کہا اے آدم تم اپنی بیوی سمیت بہشت میں رہا سہا کرو، اور جہاں سے تمہارا جی چاہے اس میں سے بفراغت کھاؤ اور پیو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ پھر تم اپنا آپ نقصان کرو گے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو
ان کی بیوی کے ساتھ جنت میں داخل کیا اور کہا کہ رہو اسی میں، جو چاہو کھاؤ پیو عیش و عشرت سے، لیکن خبردار اس درخت کے پاس مت جانا۔ ناظرین، ایک ایسا درخت تھا جہاں پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو جانے سے منع فرمایا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن شیطان نے انہیں بہکایا اور اس درخت کا پھل کس طریقے سے کھلاتا ہے آگے بیان آئے گا انشاءاللہ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تب شیطان نے آدم و حوا کو دھوکہ دے کر وہاں سے ڈگمگایا اور آخر کار ان کو جس عیش و راحت میں وہ تھے ان سے نکال پھینکا، اور ہم نے کہا اے آدم و حوا تم زمین پر اتر پڑو، تم میں ایک ایک کا دشمن ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے خاص وقت یعنی قیامت تک ٹھہراؤ اور ٹھکانہ ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے معذرت کے چند الفاظ سیکھے، پس خدا نے ان الفاظ کی برکت سے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور جب آدم کو یہ حکم دیا تھا کہ یہاں سے اتر پڑو تو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو تم اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے ان پر قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا یعنی انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہی جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ میں پڑا رہے گا جو انکار کرے گا۔ ناظرین، اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، تو آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اور پچھلی ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ سبھی لوگ پچھلی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم۔